پہلے آدمی نے جو ہے وہ اپنے ذہن کو اجاڑ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قلب کو ویران کر دیا، یعنی پچھلی صدی 1.5 صدی سے انسان ایک تخریبی رجحان کی قید میں ہے، اور یہ تخریبی رجحان جو ہے وہ علوم بھی پیدا کر رہا ہے، فنون بھی پیدا کر رہا ہے، اور مطلب سوسائٹی سے لے کر فرد تک کو بدل رہا ہے۔ تو اس ایک پلے میں ابھی سناؤں گا، تو اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بالآخر اب آدمی اپنی بایو ڈسٹرکشن کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، کمر بستہ ہو گیا ہے، یعنی ذہن سے دل سے کچھ عمل، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جس آزادی کے تصور کو یہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا آخری پڑاؤ سر دست یہ ہے کہ یہ اب اپنی بایولوجی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ یہ بایولوجیکل جبر کا بھی اس آزادی کے زور سے جو ہے وہ جیسے اس کا قلقمہ کر رہا ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ بایو ڈسٹرکشن تک چلا گیا ہے، یعنی آدمی ہونے کی جو سب سے پرائمری سطح ہے، یہ اس سطح کو بھی جیسے روند رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی وجود میں آئے گا وہ انسان نہیں ہوگا۔ تو خیر اسی موضوع پر یہ ایک پلے ہے، ایبسرڈ پلے ہے، اس کا عنوان ہے 1 2 3۔ اس کے کردار ہیں پاکستانی سربراہ مملکت، ایرانی سربراہ مملکت، افغانی سربراہ مملکت۔ جارج واشنگٹن، CEO ورلڈ جینڈر اتھارٹی۔ اب اس میں ہر لفظ پہ تھوڑا ذرا متوجہ رہنا چاہیے کہ ورلڈ جینڈر اتھارٹی سے کیا مراد ہے۔ تو جارج واشنگٹن جو ہے وہ اس گلوبل اتھارٹی کا CEO ہے۔ پاکستان سے ہیں سعید ابراہیم، یہ جینڈر آرٹسٹ ہیں، جینڈر ڈیزائنر ہیں۔ اور پھر ایران سے ہیں مفتی ہمدرد فریدی، یہ جینڈر مرچنٹ ہیں، یعنی جینڈر فروش ہیں۔ اور آخری کردار ہیں ملا آہنگر قندھاری، یہ جینڈر مینیجر ہیں افغانستان سے۔ ڈسکرپشن: جینڈر کی قلت سے پیدا ہونے والے عالمی بحران پر ورلڈ جینڈر اتھارٹی کی افغانستان، ایران اور پاکستان سے فوری تعاون کی اپیل۔ اس اپیل پر غور کرنے کے لیے تینوں برادر ممالک کے سربراہ اسلام آباد میں جمع ہوئے۔ ڈائیلاگ: پاکستانی سربراہ: آخر دنیا کو جھکنا ہی پڑا۔ ایرانی سربراہ: حق کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ افغانی سربراہ: ورنہ ہم جھکا دیں گے۔ پاکستانی سربراہ: بہرحال یہ صدی ہماری ہے۔ افغانی سربراہ: پچھلی ہماری۔ ایرانی سربراہ: اور اگلی ہماری۔ پاکستانی سربراہ: ہماری یعنی ہم تینوں کی؟ ایرانی سربراہ چونک کر: یعنی اگلی ہم تینوں کی؟ پاکستانی سربراہ: نہیں، پچھلی بھی۔ افغانی سربراہ آنکھیں سکیڑ کر: اور یہ؟
پاکستانی سربراہ گھبرا کر نہیں یہ بھی ڈسکرپشن افغانی سربراہ بے یقینی سے پاکستانی سربراہ کو دیکھتے ہیں. پاکستانی سربراہ پہلے کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کچھ نہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائیلاگ: ایرانی سربراہ ورلڈ جینڈر اتھارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں آیا. پاکستانی سربراہ جارج واشنگٹن دوسرے کمرے میں ہمارے ماہرین کے ساتھ بیٹھا ہے. افغانی سربراہ ورلڈ جینڈر اتھارٹی کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. ایرانی سربراہ ہیڈ کوارٹر تہران میں. پاکستانی سربراہ یہ بعد میں دیکھ لیں گے، اس وقت تو ان کی درخواست پر ایرانی سربراہ بات کاٹ کر غور کرنا ہے یا فیصلہ. پاکستانی سربراہ فیصلہ غور دوسرے کمرے میں کیا جا رہا ہے. ایکٹ 2 جینڈر ماہرین کا اجلاس. اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے مفتی ہمدرد فریدی شاید لڑکھڑا کر ملا آہنگر قندھاری کی گود میں گر گئے. ڈائیلاگ: ملا آہنگر قندھاری غصے سے: او خانہ خراب، یہ جینڈر پرانا ہو گیا ہے. سعید ابراہیم: مولوی جینڈر کا قیدی ہوتا ہے. مفتی ہمدرد فریدی: آج پتہ چل جائے گا. ملا آہنگر قندھاری مفتی ہمدرد کو گود سے اچھال کر: خبردار ورنہ تیرا جینڈر بھی. جارج واشنگٹن بات کاٹتے ہوئے ملا قندھاری سے: پلیز، معاملہ تیرے میرے سے آگے نکل چکا ہے. سعید ابراہیم: بالکل، جینڈر کی قلت نے انسانیت کو تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار کر دیا ہے. خود میں 1.5 سال سے جمود کا شکار ہوں. جارج واشنگٹن: اوہ، تو آپ بھی؟ مفتی ہمدرد فریدی: جی ہاں، میں بھی. مطلب بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے مفتی ہمدرد فریدی: جی ہاں، میں بھی. سعید ابراہیم: مفتی صاحب، آپ جمود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ملا قندھاری: پہلے نہیں سمجھتا تھا یہ. جارج واشنگٹن: واہ، کس نے سمجھایا؟ ملا قندھاری: میں نے. جارج واشنگٹن: یعنی آپ؟ ملا قندھاری: ٹھیک سمجھے. جارج واشنگٹن نے سعید ابراہیم کی طرف دیکھا، وہ بپھر گئے. ڈائیلاگ: سعید ابراہیم: یہ مولانا صاحب میرا جمود. مفتی ہمدرد فریدی بات کاٹ کر: سعید صاحب، قومی وقار کا خیال رکھیں. سعید ابراہیم: قومی وقار؟ مفتی ہمدرد فریدی: آپ کا جمود قومی وقار کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ملا قندھاری: اسی لیے تو یہ مفتی جفتی سفتی. جارج واشنگٹن: مفتی 1، جفتی 2، سفتی 3. ویل ڈن. ملا قندھاری: خفتی 4، تفتی 5، رفتی 6، شفتی 7. جارج واشنگٹن: واقعی؟
ملا قندھاری یہ بھی پورے نہیں ہیں۔ جارج واشنگٹن، دنیا کو مفتی ہمدرد فریدی کی ضرورت ہے۔ سعید ابراہیم حقارت سے، وہ کس لیے؟ جارج واشنگٹن، آزادی کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ مفتی ہمدرد فریدی روتے ہوئے، جی مجھے بھی۔ سعید ابراہیم، ہمیں مقصد حاصل ہے لیکن آزادی نہیں۔ ملا قندھاری، تو پھر کیا مشکل ہے، مقصد دو، آزادی لو۔ سعید ابراہیم، چھوڑیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جارج واشنگٹن، لوگ زیادہ ہیں اور جینڈر کم۔ مفتی ہمدرد فریدی، میں بھی زیادہ ہونا چاہتا ہوں۔ ملا قندھاری، صحیح بات ہے، اس غریب کا جینڈر تو گھنٹہ بھی نہیں نکالتا۔ جارج واشنگٹن، مفتی صاحب کا 3 جینڈر میں گزارا نہیں ہوتا۔ ملا قندھاری، اس کا نہیں، اس کے دوستوں کا۔ جارج واشنگٹن، یعنی کہ مذکر، مؤنث، مخنث کافی نہیں؟ ملا قندھاری، یہ تو قناعت والا بندہ ہے، لیکن دوستوں کا دباؤ۔ مفتی ہمدرد فریدی، اسی لیے مجھے جینڈر کا مناسب ذخیرہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ سعید ابراہیم، سب انسانی ہیں؟ مفتی ہمدرد فریدی، نہیں، آدھے۔ ملا قندھاری، سعید صاحب فکر نہ کرو، میرے ذخیرے کا ہر دانہ انسانی ہے۔ سعید ابراہیم شرماتے ہوئے، جی شکریہ، میں بھی ہیومنسٹ ہوں۔ ایکٹ نمبر 3، سربراہوں کی تیسری بیٹھک۔ ڈائیلاگ۔ پاکستانی سربراہ، مسلم نشست الثانیہ یقینی ہے۔ ایرانی سربراہ، وہ کیسے؟ پاکستانی سربراہ، ملا آہنگر قندھاری نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے۔ ایرانی سربراہ قطع کلامی کرتے ہوئے، مگر اس سے تو الحاد پھیلے گا۔ پاکستانی سربراہ، پھیلے گا نہیں، کمزور ہوگا۔ سعید ابراہیم صاحب کو اسی لیے تو مسلمانوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ افغانی سربراہ، مفتی ہمدرد فریدی بھی تو ہوگا، اسے ملحدوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ تینوں سربراہ ملا آہنگر کی تجویز پڑھتے ہیں۔ یہ ماہرانہ تجویز ہے، یعنی اسپیشلسٹ کی، تو اسی زبان میں ہے۔ موجودہ عالمی بحران جینڈر کی قلت سے نہیں، جینڈر کی گھٹن سے پیدا ہوا ہے۔ مرد صرف مرد ہے، عورت صرف عورت ہے، اور مخنث صرف مخنث۔ انسان کو ایک فرد اساس اصنافی تنوع، یعنی انڈیویجولائزڈ جینڈر ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ضرورت فوری طور پر پوری کر سکتے ہیں۔ ایران کے قابل فخر جینڈر مرچنٹ مفتی ہمدرد فریدی اپنے 10 کثیر الاصناف خلیے $10 بلین میں عطیہ کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ $5 بلین مزید دیے جائیں تو وہ ان خلیوں میں کلمہ بھی پھونک دیں گے۔ اس کے نتیجے میں اسلام کا عالمگیر غلبہ بھی تیزی سے عمل میں آ جائے گا۔
جینڈر آئیڈینٹی کا بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے پاکستان کے شہرۂ آفاق جینڈر آرٹسٹ جناب سعید ابراہیم فی الحال اپنے الہادی دماغ کا ایک خلیہ فی سبیل اللہ ڈونیٹ کریں گے۔ اس طرح الہاد بچوں تک محدود ہو جائے گا۔ ڈائیلاگ: ایرانی سربراہ: یہ مفتی تو $1000 میں ملا تھا، اس کے 15 بلین کون دے گا؟ پاکستانی سربراہ: ہم دیں گے 15,000 ٹریلین ڈالرز میں سے۔ ایرانی سربراہ: کیا کہا؟ 15,000 ٹریلین؟ پاکستانی سربراہ جارج واشنگٹن کو کال کرتا ہے۔ ڈائیلاگ: پاکستانی سربراہ: 15 نہیں، 30,000 ٹریلین ڈالر۔ 10 10 10 منظور؟ افغانی سربراہ: مجھے منظور ہے۔ ایرانی سربراہ: مجھے بھی۔ پاکستانی سربراہ: جارج واشنگٹن کو یہیں بلوا لیں۔ ایرانی سربراہ: مفتی اور سعید صاحب کو بھی پیک کروا دیں۔